بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے
اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر، عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वज़ाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जबान में असर आना शुरू हो जाएगा। तो सुभान अल्लाह, मेरे आका का जिक्र खैर है ही इतना निराला। हदीसें बयान करूं तो शायद सारी रात बयान करता रहूं कि नबी पाक ने दुरूद पाक के कैसे कैसे फजाइल बयान किए हैं। प्यारे आका फरमाते, जिसका मजमून है जो एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ कर देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दुरूद एक है, बरकतें 30 हैं, फिर भी दुरूद ना पढ़ें। आज हमारा कितना वक्त सोशल मीडिया पे ज़ाया होता है, आज हमारा कितना वक्त फजूल बातों में ज़ाया होता है। रिमोट हाथ में लेकर बैठते हैं, न जाने घंटों टीवी आगे पीछे करते रहते हैं। पूछो क्या देखा तो पता नहीं क्या देखा, क्या समझा पता नहीं क्या समझा। हाँ, सैकड़ों हजारों गुनाह जमा कर लिए। अरे इससे बेहतर अगर तस्बीह लेकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर लेते। खुदा की कसम, इस दुनिया में हम बहुत आसानी से नेकियां कमा सकते हैं, मगर हम नेकियों की तरफ ध्यान नहीं देते। ये ज़बान अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि चंद सेकंड्स में हम वो कमा सकते हैं जो शायद सारी जिंदगी दुनिया तिजारत करके ना कमा सकें। जरा मिलकर सारे कहिए सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहिए अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? इन 3 जुमलों को कहने में 30 सेकंड नहीं लगे, ठीक है? विद इन 30 सेकंड्स आपने क्या कमा लिया? कभी सोचा आपने? कितने भी बड़े बिजनेसमैन यहां बैठे हों, मुख्तलिफ फील्ड से बिजनेसमैन आए हैं, आप 30 सेकंड में कितना कमाते हैं? वैसे कभी तजर्बा कीजिएगा, जिसकी जितनी भी आमदनी है ना, वो अपनी उस आमदनी को पहले घंटों पे ले आए, फिर घंटों से मिनटों पे लाए और मिनटों से 30 सेकंड पे लाए। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं साल के महीने के 15-20 लाख रुपए भी कमाता हूं तो 30 सेकंड में चंद 100 रुपए ही बनेंगे, ठीक है ना? 30 सेकंड में बंदा इतना ही कमा सकता है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। तो मैं आपको बताता हूं, मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। इतना आसान नेकियां कमाना, और मेरी जबान फजूल गोई करती रहे, मुसलमानों का दिल तोड़ती रहे, गीबतें करती रहे। सोचिए अपने बारे में। अल्लाह करे इस वक्त की कदर नसीब हो जाए और हम चलते फिरते उठते बैठते, ड्राइविंग करते वक्त हम फारिग होते हैं, वॉक करते वक्त हम फारिग होते हैं, फारिग बैठे होते हैं। प्लीज अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने अपने रास्तों में आप जिक्र दुरूद का मामूल बनाइए। बिलीव करें आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। आपको जब ये रहमतों का नुज़ूल होगा, आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर मैंने आप सबके सामने स्पेशली कुछ मदनी फूल पेश करने हैं, कुछ पॉइंट्स अर्ज करने हैं। दुनिया में एक बड़ी डिबेट चलती है राइट्स की। माशाल्लाह यहाँ पॉलिटिशियंस भी हैं, यहाँ ताजरान भी हैं, यहाँ और भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट के अफसरान भी हैं। अपने अपने राइट्स पर बहुत बात होती है कि भाई चिल्ड्रंस के क्या हुकूक हैं, शहरी बीइंग अ नेशनल हमारे क्या हुकूक हैं, औरतों के हुकूक की बात अलग होती है। अपने अपने राइट्स की फ़िक्र इंसान बहुत करता है और करना चाहिए। हुकूकुल इबाद का दर्स पूरा इस्लाम में भी मौजूद है। लेकिन आज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस उम्मत पर क्या हुकूक हैं? बीइंग अ उम्मती, नबी पाक के उम्मती होने की हैसियत से मुझ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या हुकूक हैं? क्या हम में से किसी ने इसको पढ़ने की कोशिश की?
اور اگر پتہ ہے حقوق کیا ہیں تو ان حقوق کو ادا کرنے میں ہم کس قدر کامیاب ہو گئے اور کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ آج یہ یونیک ٹاپک میرے بیان کا ہوگا کہ آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر حق کیا ہے۔ ہم ساری دنیا کے حق تو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہتے بھی یار بندے کا فیملی کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، بچوں کا بھی کچھ حق ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر جن کے صدقے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دا ریزن آف آل کریشن، آقا کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث قدسی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ چاند ستارے نہ بناتا، نبی پاک کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث قدسی دیکھو اور سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھو، کیسے اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آقا ہے تو یہ سارا جہان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے، تو ان کے حقوق کا خیال کتنا رکھنا چاہیے۔ حالانکہ نبی پاک ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں۔ قرآن بتاتا ہے پیارے آقا کے بارے میں جو نبی پاک کی شفقت و رحمت کی کیفیت ہے، قرآن بتاتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، انہیں بھاری پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تمہیں مشقت میں دیکھ کر، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے۔ اللہ اکبر، آقا وہ ہیں جو رات رات بھر جاگ کر ہمیں یاد کرتے رہے، ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے مگر گناہگار امت کو نبی پاک اپنے دور میں بھی یاد کرتے رہے۔ اے امتیوں، تمہارے لیے اتنے لمبے لمبے قیام کیے کہ نبی پاک کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، مگر آج ہم پیارے آقا کی بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ان کے حقوق ہم پر کتنے ہیں اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب شفا شریف میں نبی پاک کے امت پر 8 حقوق تحریر فرمائے ہیں۔ 8 رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ، اس امت پر نبی پاک کے جو 8 حقوق ہیں۔ اب غور سے پہلے تو میں آپ کو وہ 8 حقوق بتاتا ہوں اور پھر ان کے بارے میں تھوڑی ڈیفینیشن۔ نمبر 1، قاضی ایاز لکھتے ہیں ایمان بالرسول۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول۔ نمبر 3، اطاعت رسول۔ نمبر 4، محبت رسول۔ نمبر 5، تعظیم رسول۔ نمبر 6، مدح رسول۔ نمبر 7، درود پاک پڑھنا، اور نمبر 8، میرے آقا کے روضے کی زیارت کو جانا۔ یہ 8 حقوق ہیں ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 8 حقوق ہیں جو ہر امتی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اب پہلے حق کی بات کرتے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالرسول، نبی پاک پر ایمان لانا، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی پر۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلا حق ہم سب ادا کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور یاد رہے ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے، آپ کی رسالت پر، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر۔ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، کہنے والے تو بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں۔ ایمان کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان دل کی تصدیق کے ساتھ کہتا ہے۔ تو نبی پاک پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ مگر ایک جملے میں بات پوری کروں گا، پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف چلوں گا۔ حق تو ہمیں ادا ہو گیا، مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی قدر کتنی ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کتنی ہے؟ ہم میں سے
اگر کوئی بڑی اچھی گاڑی میں آیا ہے تو اسے بار بار یہ فکر ہو رہی ہوگی یار گاڑی صحیح پارک ہے کہ نہیں ہے، شاید ڈرائیور باہر چھوڑ کے آیا ہوگا۔ جتنی قیمتی چیز اتنی حفاظت کی فکر۔ ایمان سے بڑھ کر تو قیمتی چیز کوئی نہیں نا ہمارے پاس، مگر اس کی حفاظت کی فکر کیا ہے، اس کے بارے میں کتنی دعائیں ہیں۔ دوسرا حق ہے اتباع سنت رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا۔ اب ذرا قرآن کا پیغام سنیے۔ قرآن کہتا ہے اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، ذرا ایک کمال کی بات دیکھیں، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے بندو میری مانو، ہیں جو میں نے فرمایا اس پر عمل کرو۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اچھا یہ کرو گے تو ملے گا کیا؟ قرآن اس کا ریوارڈ، اس کا انعام بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو پیارے آقا کی سنت پر عمل کریں گے، نبی پاک کو فالو کریں گے، قرآن کہتا ہے جب یہ کر لو گے یحببکم اللہ۔ تم پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر نبی پاک کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ میں کہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، ضروری ہے اللہ سے محبت کرنا ورنہ ایمان پورا نہیں ہوگا، مگر رب اپنا محبوب بنا لے، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اور آگے صرف یہ نہ فرمایا کہ رب محبوب بنا لے گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تم کو اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سنت رسول کا یہ درجہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے، یہ بڑا پرابلم ہے، اس کو آپ سوچئے بھی اور ایڈریس بھی کیجئے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا، چلو ٹھیک ہے پھر تو چھوڑ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج سنت کو ہم نے بڑا آرڈنری لینا شروع کر دیا۔ حج کے سفر پہ جائیں، عمرے کے سفر پر جائیں، لوگ ہم سے ہی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب بتائیں یہ ضروری تو نہیں کرنا، اگر یہ نہ کریں تو دم تو نہیں ہوگا۔ ارے بھائی دم نہیں ہوگا لیکن سنت تو ہے پیارے آقا کی، بس دم نہیں ہوگا نا پھر ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، نبی پاک کی سنت کو اتنا آرڈنری لے لیا، حالانکہ یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اب میں بتاتا ہوں ایک دو واقعات کے ذریعے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو ان سنتوں پر بھی عمل کیا جن کو کرنے کا حکم نہیں تھا، مگر وہ اس دیوانہ وار نبی پاک کے طریقے پر عمل کرتے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں، ساری زندگی نبی پاک کی اطاعت میں، آپ کی یہ سمجھے سنتوں پر عمل کرنے میں گزاری، مگر حضرت ابوبکر صدیق کا جب آخری وقت آیا، لاسٹ بریتھ تھی، اپنی بیٹی بی بی عائشہ سے کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرے آقا نے اس دنیا سے کس دن پردہ فرمایا تھا؟ وہ دن کون سا تھا؟ کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ صدیق اکبر کی تمنا یہ تھی کہ جس دن نبی پاک کا انتقال ہوا کاش مجھے دن بھی وہ مل جائے، میری آخری زندگی کے جو لباس ہو وہ بھی نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہو، اس قدر سنت کا خیال تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرے، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جہاں مسلم ہے، پوری جو آج کل ہمارے یہاں بھی فل بکرا وغیرہ جو بنایا جاتا ہے، مسلم بکری تھی۔ لوگوں نے کہا حضور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، بھلا میں ایسے پر تکلف اور لذیذ کھانے کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ لذیذ کھانے جائز ہیں، مگر صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اتنا عمل کرتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ جن سنتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سنتوں سے دوری کا عالم یہ ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے میں سنت کی ایک اور فضیلت بتا دوں۔ جتنے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے سبھی چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے کہ پیارے آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ آئے ہائے، اللہ کرے آج جس کا ہاتھ اٹھائے اللہ سب کو داخلہ عطا فرما دے، میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ لیکن نبی پاک نے فارمولہ خود بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کا فارمولہ پیارے آقا عطا فرما چکے ہیں، سنت پر عمل کرنا ہے۔ مگر آج کیا حال ہے اپنے بارے میں سب چیک کر لیں، میں کسی کو ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے، اور اگر میری بات سمجھ رہا ہے نا تو اکیلے میں گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا۔ آج حال یہ ہے کہ کسی نوجوان ماڈرن مسلمان سے ملیں
تو سمجھ نہیں آتا کہ سلام کریں یا نہ کریں، کیونکہ چہرے پر تو کوئی نبی پاک کی سنت نہیں ہے، لباس میں بھی کوئی سنت نظر نہیں آ رہی. چلو تھوڑی سی بات کرتے ہیں، بات میں پتہ چل جائے گا مسلمان ہے کہ نہیں. تو نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ کوئی اسلامی ورڈ ہے، عجیب و غریب باتیں ہیں، گالیاں ہیں، فضول باتیں ہیں. اب تو انگریزوں والا سلام کا طریقہ آ گیا ہے، نہ السلام علیکم کہنا ہے، نہ وعلیکم السلام کہنا ہے، گڈ مارننگ، بلکہ اب تو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے بھی نکل کر واٹس ایپ پر آ گئے ہیں. تو اب اس طرح کا اسٹائل ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا بھائی، نہ چہرے سے پتہ چلا نہ باتوں سے پتہ چلا، چلو گھر چلتے ہیں، شاید گھر پر کوئی اسلام کی چیز نظر آ جائے گی، کوئی کعبہ شریف، کوئی مدینہ شریف، کوئی تغرا. تو گھر گئے تو بیڈ روم میں تو فلمیں، ڈراموں اور اداکاروں کی تصویریں ہیں. والٹ کھولا تو والٹ کے اندر بھی کوئی آئیڈیل بنایا ہوا، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے. ارے یار چیک کرو کیسا مسلمان ہے. کوئی کاروبار کی طرف چلتے ہیں تو کاروبار میں گئے تو وہاں بھی سارے حرام کام چالو ہیں. انسان کہے میں کدھر سے چیک کروں کہ یہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک میں نام نہ بتاؤں سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے میں مسلمان ہوں؟ سچی بات یہ ہے، اللہ کرے ایسے مسلمان بن جائیں. شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں لاکھوں میں کوئی دیکھے نا تو پہچان لے یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، یہ سرکار کا غلام جا رہا ہے. ارے اس کا چہرہ سنتوں والا ہے، اس کا لباس سنتوں والا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے تو سنت کے مطابق، یہ بات کرتا ہے تو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اسلامی اصطلاحات استعمال کرتا ہے. ارے حرام دیکھنے سے بچتا ہے، حرام سننے سے بچتا ہے، حرام کھانے سے بچتا ہے. مسلمان اور نبی پاک کا غلام تو ایسا ہونا چاہیے. حق تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اگر میری یہ بات سمجھ نہ آئے تو اپنے آپ کو گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنا کہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک نبی پاک کی کون سی نشانی ہے میرے پاس. میں دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں آپ کے. آقا کا امتی تو سنتوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. اب آتے ہیں نبی پاک کا اس امت پر جو تیسرا حق ہے، اطاعت رسول. پیارے آقا کی کمانڈمنٹس کو فالو کیا جائے. جو آرڈر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی اطاعت کا درجہ کیا ہے سنو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. جدھر رب نے اپنے حکم کی بات کی ہے ادھر اپنے حبیب کی بات کی ہے. بلکہ ایک اور جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں اشکال ہوتا ہے. میں ساتھ ساتھ ذکر رضا اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بریلی کے تاجدار کا تعارف بھی ہوتا رہے اور ان کا مقام بھی پتہ چلتا رہے. اب ذرا اس آیت کو دوبارہ سنو، ترجمہ دوبارہ سنو اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر دوبارہ سنو. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. اب چلو بریلی کے شہنشاہ کی طرف. کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے جس سے آقا راضی نہیں ہے اس سے رب بھی راضی نہیں ہے، اور جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں اللہ کے دربار میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا پیارے آقا کا حکم ماننا یہ سب سے مقدم ہے. مگر آج ہمیں کئی باتیں پیارے آقا کی معلوم ہیں کہ نبی پاک نے کیا کیا فرمایا، مگر آج کون ہے جو مان رہا ہے؟ آقا نے سچ بولنے کا درس دیا، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے. آقا نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا. دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. مگر آج ایسا لگتا ہے جس کو دیکھو دھوکہ دے رہا ہے. کوئی جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے کاروبار کر رہا ہے. آج یہ حال ہو گیا کہ ہم مسلمان کہلانے والے اپنے وطن کی دوائیوں کو استعمال کرتے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میڈ ان پاکستان دوائی نہیں لینی، باہر کی لے لو، پتہ نہیں کہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو رہی ہو. یہ حال ہو گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے. ارے چند سکوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے والوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنا نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں تو ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ بلڈ جو لوگوں کو مرتے آخری صورت میں دیا جاتا ہے، بڑی جان جب خطرے میں ہوتی ہے، جب ڈرپ لگائی جاتی ہے خون کی، اس خون میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ ذرا سوچ
سوچئے کس نبی کے غلام ہیں, کس نبی کے امتی ہیں. ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک بار ایک غلے والے کے ٹھیلا, ایک غلے والا ایک کاروبار کر رہا تھا. پیارے آقا نے اس غلے کے اس انبار پر, اس پورے ڈھیرے پر اپنا ہاتھ اندر ڈالا, دیکھا اندر سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا, سوکھے کو اوپر کیوں رکھا ہے؟ کہا حضور بارش ہوئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی میں کبھی نبی پاک کی تعلیمات کو بھولنا نہیں, کیونکہ اطاعت رسول, نبی پاک کی تعلیمات کو فالو کرنا یہ ہم سب پر ضروری ہے. ارے صحابہ کرام نے تو ایسے فالو کیا کہ ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا, سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا, آپ نے اس سے انگوٹھی اٹھائی اور زمین پر پھینک دی, نکالی اس کی ہاتھ سے اور زمین پر پھینک دی, اور فرمایا کہ کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی پاک تو یہ کہہ کر چلے گئے. تو صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ انگوٹھی تو اٹھا لو, بیچ کے کوئی اور کام کر لینا, پہننا نہیں مگر کچھ اور کر لینا. مگر اس عاشق رسول کا ذہن دیکھیں, وہ کہتے ہیں اب نبی پاک نے جس انگوٹھی کو پھینکا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. صحابہ تو یوں پیارے آقا کی بات کو فالو کرتے تھے, حکم پیارے آقا کا آ گیا. مگر آج چلیں لگے ہاتھوں اس موضوع پر بھی اگر بات کر لیں تو آج مرد کتنے زیور پہن رہے ہیں. یاد رکھیے شریعت میں مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے. ایک انگوٹھی صرف پہنی جا سکتی ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, 4.5 ماشا, اپروکسیمیٹلی 4 گرام سے کم چاندی کا وزن ہو, اور ایک ہی نگینہ ہو, بغیر نگینے کی انگوٹھی بھی نہیں پہنی جا سکتی. تو جناب آج کل تو اتنے زیور پہنے جا رہے ہیں اور ادھر پہنے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو عقل خراب ہو جاتی ہے کہ یہ مرد ہے اور اس نے کہاں کیا کیا لگایا ہوا ہے. اللہ کے بندو ایسا نہ کریں, یہ شریعت نہیں ہے, یہ نبی پاک کی تعلیمات نہیں ہے. آگ کا انگارہ فرمایا گیا, ارے صبر کر لو, انشاءاللہ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. جس چیز سے یہ روکا گیا ہے نا اس سے بہترین آلٹرنیٹ جنت میں تیار ہے. بے حیا عورتوں سے دوستیاں نہ کرو, غلط عورتوں کے پاس نہ جاؤ, جنتیوں کے لیے حوریں تیار ہیں. ادھر شراب اور نشے کے قریب نہ جاؤ, جنت میں اللہ نے شراب طہور تیار کر رکھی ہے. ادھر مال کما کر, حرام کما کر بڑے بڑے گھر کے سپنے دیکھنا چھوڑ دو, تھوڑے مال پر بھی قناعت کر لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ جس چیز سے شریعت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے, اللہ کی رحمت سے اس کا بہترین آلٹرنیٹ رب نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے, گزار لو اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے حبیب کی اطاعت میں, پھر دیکھو زندگی کتنی زبردست گزرتی ہے. اب چلتے ہیں چوتھے حق کی طرف, سبحان اللہ, اور وہ حق ہے محبت رسول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا. اب آپ کہیں گے یہ حق تو ہم سارے ہی پورا کر رہے ہیں, ذرا رک جائیے, یقیناً آپ سارے پورا کر رہے ہیں, عاشق رسول کوئی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مگر آج سوال یہ ہے کہ محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے. بھائی محبت تو سب کو ہوتی ہے, اپنے بچوں سے بھی ہے, اپنے ماں باپ سے بھی ہے, بچوں کی امی سے بھی ہے, بھائی بہنوں سے بھی ہے, اپنے کاروبار سے بھی ہے, دوستوں کے لیے بھی جان حاضر ہے. تو محبت کا تو ایک لیول ہے, مگر نبی پاک سے محبت کتنی ہونی چاہیے. پیارے آقا نے خود ارشاد فرمایا, واٹ از دا پیرامیٹر, ذرا غور سے سنیے, بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد اور اس کے گھر تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنی ہے. اور صحابہ کرام نے یہ پروف کیا, واقعات تو اتنے محبت رسول کے کہ کئی راتیں درکار ہیں. صرف ایک واقعہ, غزوہ احد کا موقع ہے, ایک خاتون, ان کو اطلاع ملی کہ اس جنگ میں ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں. مدینے سے آپ نے دیکھا ہوگا احد شریف تھوڑا سا دور ہے, ابھی تو گاڑی میں جلدی پہنچ جاتے ہیں, اس زمانے میں ایک تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا. تو وہ دوڑتی ہوئی احد کی طرف گئیں, اور شیطان نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ معاذ اللہ نبی پاک بھی شہید ہو گئے ہیں. وہ دوڑتی بھی جا رہی ہیں. کسی نے روک کر کہا کہ اے خاتون, تمہیں پتا ہے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے, تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں. وہ کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے گئی, کسی اور نے روک کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں.
مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا اور آگے گئی، کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ خاتون ہیں۔ اور جب انہوں نے نبی پاک کو صحیح سلامت دیکھا تو اس خاتون نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ شاعر کہتا ہے نا، بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ کس بات کی مثال دوں؟ آج تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا نفع سامنے آئے، عشق رسول سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، نبی پاک کی تعلیمات سائیڈ پہ، ارے یار بڑا پروفٹ ہے کر لو بھائی، تھوڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری مارکیٹ کرتی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو دوسرا جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا۔ ارے یہ عشق رسول نہیں ہے۔ نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ اگر محبت ہوگی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگی۔ آپ بھول گئے وہ دن جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عمر کہتے ہیں تھوڑے پیسے زیادہ تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، جو بندہ تھوڑا سا ڈاؤن فال میں ہو اور اچانک پیسے آنا شروع ہو جائیں، تھوڑا مال آئے تو کہتا ہے یار پیسے آئے ہیں اب چلتے ہیں دنیا گھومنے۔ وہ والی گاڑی لینے کا بڑے ٹائم سے ارمان تھا، اب تو ٹائم آیا نئے ماڈل کی گاڑی لینے۔ یار روز دوست کے ہاتھ میں گھڑی دیکھتا تھا، اب وہ والی گھڑی بھی لے لوں گا۔ بڑا اتراتا تھا نا وہ ملک دیکھ کر آیا ہوں، اب اس سے زیادہ ورلڈ ٹور کروں گا۔ ہمارے پاس پیسے آئیں، بدقسمتی سے گناہ کرنے کے پلان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا ذہن دیکھو، صحابہ کا ذہن دیکھو، کہتے ہیں پیسے زیادہ تھے، اس بار سوچا حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، نبی پاک نے اعلان کیا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عمر آدھا مال لے کر، کتنا؟ 50% لے کر نبی پاک کے پاس پہنچ گئے۔ آج بھائیوں کو 2.5% زکوٰۃ مشکل لگتی ہے، 2.5%، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ۔ ہم تو جاتے ہیں نا زکوٰۃ لینے، حساب بتائیں تو دل میں دھک دھک شروع ہو جاتی ہے، او ہو 10 لاکھ زکوٰۃ بن گئی۔ اور اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، 3 کروڑ 90 لاکھ کا شکر ادا کر، اللہ نے زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا ہے۔ زکوٰۃ کو بھار سمجھتے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے؟ خدا کی قسم جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، وہ مال بھی دے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے۔ مالک تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ حضرت عمر 50% لے کر پہنچ گئے۔ کمپٹیشن دیکھو صحابہ کا بھی کیسا تھا، مال سے محبت کرنے والوں سنو، صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ آقا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں سبھی انتظار کرنے لگے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، سر پر ایک پوٹلی سی اٹھائی ہوئی ہے، مال لے کر آئے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ایک چیز گھر والوں کے لیے نہ چھوڑی، سب کچھ لے آئے۔ حدیث ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب لوگوں سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے کرنی ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا حق امت پر کہ ان سے محبت کی جائے اور دل و جان سے کی جائے۔ ٹیسٹ کیجئے کہ کیا واقعی میں اپنے آقا سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور اگر نہیں کرتا تو ایمان کامل نہیں ہے۔ آج اس بیان کے بعد یہ طے کر کے جائیں کہ جب پیارے آقا کی ناموس کی بات آئے، نبی پاک کے نام کی بات آئے، پیارے آقا کی سنت کی بات آئے، ان کے آرڈرز کی بات آئے، وہی سب سے پہلے میرے لیے ہوگا۔ 5واں حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر کیا ہے؟ تعظیم رسول، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے حبیب سے محبت دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا، حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ تعظیم و توقیر کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے، تو نبی پاک کی معاذ اللہ ذات میں کوئی کمی تو دور کی بات،
پیارے آقا سے نسبت والی چیز کی بھی کوئی تحقیر کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو تعظیم رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر۔ اللہ پاک پیارے آقا سے بھی محبت عطا فرمائے، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ آل رسول کا بھی ادب کیا کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب چلتے ہیں آگے، وقت چونکہ کم ہے ورنہ میں ایک ایک ٹاپک پر کئی منٹ تک بول سکتا ہوں، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آج فقط ہائی لائٹس کی صورت میں یہ 8 حقوق بیان کر دیے جائیں۔ چھٹا حق، سبحان اللہ، اور وہ حق ہے مدح رسول، نبی پاک کی شان بیان کی جائے، پیارے آقا کے قصیدے پڑھے جائیں، ان کی نعت پڑھی جائے۔ یہ نعت خواہ ایسی نعت نہیں پڑھتے، نبی پاک کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک کے دور میں نعتیں پڑھا کرتے۔ بلکہ پہلے زمانے میں پتہ ہے آپ کو جنگ کیسے ہوتی تھی؟ تلواروں سے بھی جنگ ہوتی تھی، اشعار سے بھی جنگ ہوتی تھی۔ ادھر سے وہ نبی پاک کی معاذ اللہ ہجوم میں گستاخی میں شعر لکھتے، ادھر سے صحابہ نبی پاک کی تعریف میں لکھتے۔ نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ تمہارے اشعار کفار کے لیے تیروں کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نعت گو شاعر، اور یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ خوش نصیب ہیں جو سارا دن رات نبی پاک کی مدح کرتے ہیں۔ تھوڑا دل پہ چوٹ کرتا ہوں، بتاؤ آج پورا دن گزرا، کتنی بار نبی پاک کا ذکر آپ کی زبان پر آیا؟ یہ حق ہے کہ پیارے آقا کا ذکر ہماری زبان پر ہو، ان کا چرچا رہے، ان کی مدح رہے۔ ہم کبھی کسی سے ملنے جاتے نا تو کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے نا، یا اپنے باس سے کرتا ہے، اپنے دوست سے کرتا ہے، ہاں تھوڑی دیر بعد گھما پھرا کے اسی بھائی کا ذکر کرے گا۔ 5-10 منٹ میں پتہ چل جائے گا یار یہ اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ 5-10 منٹ میں پتہ چل جائے گا یار یہ اپنے وہ فلاں فرینڈ کا دیوانہ ہے، یہ فلاں فٹ بالر کا کریز ہے نا، اس کو تھوڑی دیر بعد اسی کی بات کرتا ہے۔ جس سے جس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ نبی پاک کا حق ہے کہ مسلمان اور امتی کی زبان پر ان کا ذکر بار بار رہے۔ مگر بتائیے کہ ہماری زبان پر ایسا ہے؟ اللہ کرے زندگی ایسی گزرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت حسان بن ثابت کیا اشعار لکھتے، بہت ساری کلام لکھے، مگر صرف ایک شعر، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کنفیوژن بھی ہو کہ یار یہ جب دیکھو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنا نعتیں کیوں سنتے ہیں، نبی پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یار یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کیا لکھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ خدا کی قسم اگر ایک شعر یہ سمجھ آ گیا نا، آئندہ کبھی زندگی میں نعت خوانی پر کنفیوز نہیں ہوگے۔ اب اس کا مطلب سمجھ لو۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل و حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنایا ہے۔ اور سنو جو اگلی لائن ہے نا، وہ تو کمال کی بات کی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھنے کے لیے بھی دل بڑا چاہیے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں اس لیے آپ مان لو گے، وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، اب یہ 4 لائنیں ذہن میں رکھنا۔ اگر حسان بن ثابت کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور حضور آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آج اردو میں بولنے والا شاعر کہے کہ میں آقا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے اعلیٰ حضرت اگر کہیں کہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا کے حسن کی جب سیدی اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں کہتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعد، کاف ہا یا عین سعد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ بتاؤ یہ شاعری تو صحابہ کرام کی شاعری کی انٹرپریٹیشن ہے، اسی کی شرح ہے۔ آگے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضور سارے عیبوں سے رب نے آپ کو پاک فرمایا۔ تو اگر بریلی کے تاجدار کہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ارے یہ تو شرح لگ رہی ہے خلقت مبرأ من کل عیب کی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اور آخری بات کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سرکار ہے مل کر ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی نہ ملے گا۔ بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، پر آقا نہ ملے واہ واہ گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈ کی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے۔ ایسا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کو کرم بنایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آپ نہ بجایا۔ وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی پوری صورت والے جہاں کے تالے، سبھی میرے جانے جانے پائے نہ پایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، جیسے میرے سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کوئی۔ تو نبی پاک کی مدح سرائی یہ حق ہے، اس کو سعادت سمجھ کر کیا کریں اور ضرور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں 7ویں حق کی طرف، اور وہ ہے نبی پاک پر درود پڑھنا۔ قرآن پاک میں بہت سارے احکامات ہیں، مگر کوئی ایک ایسا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو میرے بندو میں بھی کرتا ہوں تم بھی شامل ہو جاؤ، سوائے درود پاک کے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا خوبصورت معنی ہے کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو۔ پھر کیوں نہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے، میں نے بیان کا شروع بھی درود پاک سے کیا تھا، تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور آخری حق آئے ہائے وہ یہ ہے کہ امتی نبی پاک کے روضے کی حاضری کو جائے، آقا کے دربار میں حاضری دے، نہیں جا سکتا تو تڑپتا رہے، آرزو کرتا رہے۔ اور آقا کے روضے کی حاضری کا حکم بھی رب نے قرآن میں دیا ہے۔ آج بات قرآن و حدیث سے ہی ہوگی، ٹھیک ہے جناب؟ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. ذرا انداز دیکھیے، ہم گناہ گاروں کو بچت کا راستہ بتایا جا رہا ہے. گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، کدھر جانا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا کہے جناب گناہ ہوئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، مگر قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ جس وقت کی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے، جاؤکا اے محبوب آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے، تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. اللہ اکبر. نبی پاک کے روضے پر جانے والے کو گناہ کی مغفرت کا، گناہ بخشوانے کا وعدہ ہے. اور نبی پاک خود بھی فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سنو سنو، میرے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. اے مدینے جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. خدا کی قسم دنیا بہت دیکھی ہے، ساری دنیا دیکھنے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ مدینے جیسا شہر دنیا میں کوئی اور نہیں. ارے دنیا میں کسی مقام پر ایک بار جاؤ، دو بار جاؤ، اب جی چاہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں، وہ دیکھ لیا ہے. مگر مدینہ وہ شہر ہے 1000 بار چلے جائیں، بلکہ جتنی بار جائیں تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اللہ